الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اکثر لوگ جو اولیاء کے لیے کرامات، تصرفات، مکاشفات اور خارق عادت امور کا انکار کرتے ہیں تو وہ لوگ خصوصاً کرامات کے تعلق سے یہ بھی کہتے ہیں، جب ان کے سامنے کسی کی کرامت بیان کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی خارق عادت، خلاف عادت چیزیں انبیاء اور صحابہ سے ظہور پذیر نہیں ہوئیں۔ یہ علامت تو صحابی سے نہیں ہوئی تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ کام اس ولی کے لیے ہونا تھا، اس سے ظاہر ہو، تو نبی کے لیے کیوں نہیں ہوا؟ تو ایسی چیزیں کر کے ان کا یہ اعتراض کر کے، یہ سوال کر کے اس کرامت کا انکار کرتے ہیں۔ خصوصاً کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اعلیٰ مقام ہے، ان سے ظاہر کیوں نہیں؟ اگر اچھی تھی تو ان سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بات سمجھیں، دیکھیں حضرت بی بی مریم ولیہ ہیں، ان کو بے موسم پھل مل رہے ہیں، مگر حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی ہیں وہ موجود ہیں، ان کو نہیں مل رہے۔ آپ پھر اس کا انکار کریں گے کہ بی بی مریم کو بے موسم پھل نہیں ملے؟ اگر ان کو ملتے تو ان کے قریب نبی موجود تھے، انہیں بھی مل جاتے۔ جیسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاوند کے ہوتے ہوئے بھی لڑکی بھی نہیں ہوئی، اور بی بی مریم کو بغیر خاوند کے لڑکا اللہ نے عطا فرمایا، تو کیا آپ اس بات کو انکار کریں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنا دست مبارک روزانہ منہ پر پھیرتے مگر بینائی واپس نہیں آتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی صرف قمیض لگنے سے بینائی واپس آ گئی، اور جو ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھائے پھرتی تھی، اس ہوا کو یہ حکم نہیں ملا کہ سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ میں مدینہ پہنچا دے۔ اب آپ کہیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے ہوا کے ذریعے سے تخت پر بیٹھ کر نہیں پھرتے تھے، اس لیے کہ اگر اس طرح ہوتا تو نبی کے لیے یہ ہوا مسخر ہو جاتی۔ دیکھیں لیکن تخت حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، تخت بلقیس جو ہے اس کا آنا آپ کے ذریعے نہیں بلکہ آپ کے صحابی، آپ کے وزیر آصف بن برقیہ کے ذریعے ہے، وہی اس کی کرامت ہے۔ اسی طرح مختلف حضرات صحابہ کے تعلق سے خصوصی فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور ان کے دل میں حق کو رکھ دیا ہے، جیسے مقام ابراہیم ہے، پردے کا مسئلہ، غزوہ بدر کے قیدیوں کے مسئلے میں اللہ جل شانہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی ہے، ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے یہ فضیلت ذکر کی کہ ایسے بندوں کا لحاظ نہ کروں جس کا فرشتے بھی لحاظ کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جنت کے سلسبیل سے سیراب فرما، جو جنت کی خصوصی نہر ہے۔ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے 2 ہاتھ کے بدلے جو جنگ میں کٹ گئے تھے، جنت میں نوبازی خصوصی طور پر عطا ہوئے۔ یا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کی وفات کے بعد یہ فرمانا کہ ان کی عام آنے کی خوشی سے عرش الہی جھوم اٹھا، یا ان کے لیے 70,000 خصوصی فرشتوں کا اترنا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ فضیلت کہ میں جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز اپنے آگے سن رہا تھا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے جزوی فضائل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یہ سارے فضائل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں فرمائے، یہ چیزیں آپ کی ذات کے لیے نہیں فرمائیں۔ تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ سارے فضائل چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سارے لوگوں میں افضل ہیں، جب ان کے اندر یہ چیزیں اور یہ فضائل نہیں ہیں، ان کے لیے ان کو یہ فضائل حاصل نہیں، تو لہٰذا ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی بزرگ اور کسی ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے اور آپ یہ کہہ کر انکار کر دیں کہ کیونکہ یہ کرامت صحابی سے کیوں ظاہر نہیں ہوئی، یہ کرامت نبی سے کیوں ظاہر نہیں ہوئی، یہ بات کہہ کر آپ انکار کر دیں، یہ سراسر آپ کی جہالت اور کم علمی ہے۔ کیوں کہ قاعدہ ہے قد یؤتی المفضول ما لا یؤتی الافضل،
کبھی کوئی چیز مفضول کو دی جاتی ہے، چھوٹے کو دی جاتی ہے اور بڑے کو نہیں دی جاتی، یہ جزوی فضیلت ہوتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ جزوی فضیلت کی وجہ سے یا کرامت کی وجہ سے چھوٹا بڑے سے آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر بڑے کا اپنا مرتبہ ہے اور چھوٹے کا اس سے کم درجے کا مرتبہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اولیاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ محبت کرنے، ان کے معجزات کو ماننے، ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ولیوں سے جو کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں انہیں صحیح طور پر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔